میرے بھائیو اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ۔ اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو۔ یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے۔ ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں۔ آ جاؤ آ جاؤ، آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں۔ کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو، یہ شہر گندا ہے یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر چیز چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی۔ جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے، جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ کہ میرا رواں رواں آنکھ بن گیا اور آنسو۔ یہ صبح کی بات، میں اثر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا، آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی۔ کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں۔ آپ کے ساتھ مجمع تھا، میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہے۔ کہا جی میں آج اثر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا،
تو آ کے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کیا. آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا، اسی میرا سی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو. لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو. تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو میرے یہ تصور میرے دل میں، اور میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو. شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے. اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں. میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ. گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دو، سارے معاف کروں گا. کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں، انہوں نے دل سے کہا ہے، تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی. جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے. تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا. پورا رمضان پڑا ہے، پوری زندگی پڑی ہے. اور ایک آخری بات کہتا ہوں، تراوی 20 پڑھا کرو، 8 نہ پڑھا کرو. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے. اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں. بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے. اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش، گندم نہیں، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. 3 کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا. ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا. اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا، کھجور کے لحاظ سے کوئی 250-300 ہو جائے گا. تو صدقہ فطر دینا ہو
تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا، غریبوں کا بھلا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ۔ اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو۔ یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے۔ ایسے نہ مرو کہ ہتھیلیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں۔ آجاؤ سب مل کر توبہ کرتے ہیں۔ کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی جنت اجل فتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی یزید ہے، کوئی ماں باپ کا نام اور حسین کا سر نیزے پر ہے۔ اور جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ بیٹی زینب اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے، جنت کے چادر کے ساتھ، آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے۔ خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا۔ الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت، اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور